الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور مولانا صاحب اور گھر کے افراد کو میں بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. جو بھی اس کو یاد کرتے ہیں یاد ہو جاتا ہے. اس میں یاد کرنے میں جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوشش کے مطابق اس کو وہ دے دیتے ہیں. جیسے کہ سورہ قمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. اور اللہ کی طرف سے سوال بھی ہو رہا ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ کوئی ہے یاد کرنے والا. تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے بندوں کی طرف اور ایک مدد بھی ہے کہ قرآن شریف کو اللہ تبارک و تعالی نبی جی پر نازل کیا. نازل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے امت کے سینوں کو قرآن کے محفوظ کرنے کا ایک جگہ بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ میں اس سے پہلے بھی امتحان لینے کے لیے آیا تھا بچوں کا، لیکن یہ جو 1 گھنٹے کی ترتیب انہوں نے جو بنا رکھی اور یہ والدین نے اسی طرح استاد نے جو بنا کر کے جو پڑھا رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ بڑے حسن خوبی کے ساتھ اور اسی طرح جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے کما حق کا ہو. استاد صاحب تو کوشش کیے ہیں لیکن ماشاءاللہ طالب علم بھی بڑے صفائی کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ میں
میں جو ہے عرض کرتا ہوں وہ ادائیگی باقی رکھیں. سمجھ ہاں قرآن شریف پڑھنے میں جو ادائیگی استاد صاحب سکھائے ہیں اس ادائیگی کو, اس رفتار کو, جو کہتے ہیں نا انگریزی میں پروننسیشن, جو ہر لفظ کا نکالنا ہے وہ نکالتے ہوئے قرآن شریف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا نور ہماری زندگی میں. بس یہ قرآن شریف استاد صاحب کے سامنے ہم ختم کر دیے, ایک بار یا دو بار ختم کر دیے, اس کے بعد چھٹی. بات ایسی نہیں ہے. قرآن سیکھتے ہیں کس لیے سیکھتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں روز مرہ اس کی تلاوت کرنے کے لیے. آخر میں ایک دعا بھی ہے, وہ دعا میں وہی ہے آنا اللیل و آنا النہار, یعنی قرآن کی تلاوت کو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں, اللہ اس کی تلاوت ہم شب و روز کرنے کی توفیق. تو اس قرآن کو اٹھا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے الماری میں رکھ دیں گے. وہ بولتے نہیں, ایک محاورہ ہے, قرآن شریف 2 وقت اوپر سے نیچے اترتا ہے. یا تو لوگ جو ہے دنیا سے جانا جب وہ الماری سے اترتا ہے, یا نئے گھر کو جانا تب جو ہے قرآن الماری سے نکال دیں. ایسا نہیں ہونا. قرآن شریف کے ساتھ میں قرآن ایک تو ہمارا ایک ساتھی سمجھنا, اس کو ایک جو ہے ہم ایک رہبر, اس لیے کہ یہ ہدی للناس ہے, ہدی للمتقین ہے. اللہ نے دو طریقے سے بیان کیا ہے. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اور اسی طرح ہدی للناس بھی فرمایا گیا, لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے. قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا ایسے ہی فالتو بیکار نازل نہیں کیا, اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا. آپ اس بات کی کوشش کریں. میں والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں, بس یہ جو الفاظ, یہ عربی کے ورڈز یہ انہوں نے سیکھے ہیں, اس پر اکتفا نہ کریں. اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ان کے ترجمے کو بھی سمجھنے کی ان کی جو ہے استاد سے درخواست کریں. ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور اس کو جو ہے پڑھا بھی سکتے ہیں, تو ترجمہ سمجھ سکے ہمارے بچے. ترجمہ کو سمجھتے ہوئے جب پڑھیں گے تو پھر وہ قرآن کا الگ ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ماشاءاللہ میں دعا دیتا ہوں بغیر کسی رکاوٹ کے, مطلب اکتائے بغیر. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں کیا ہمارے بچے جلدی نہیں پڑھ رہے نا, تو چھوڑو جان دے. ایسی بات نہیں ہے, یہ بات دیکھا ہی نہیں میں. ماشاءاللہ ختم قرآن تک, یہ آخر تک یہ جو ہے استاد صاحب بھی پڑھاتے رہے, اور جو ہے والدین بھی ان کی مدد کرتے رہے, ہمت افزائی کرتے رہے, اور طالب علم بھی جو ہے پڑھتا رہا. میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اسی طرح جو بھی یعنی گھر والوں کو بھی میں درخواست کرتا ہوں قرآن شریف کی تلاوت کو اہم اور مقدم سمجھیں. روزانہ جو ہے صبح سویرے اس کا تلاوت کا وقت ہے. صبح سویرے ہم لوگ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے, آدھا پارا یا پو پارا, اس کو روزانہ پڑھنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.